وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے 10ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 10ویں پارے کا پہلا رکوع ہے جس میں احکام جہاد ہیں۔ 2 مین پوائنٹس ہیں، مال غنیمت اور غزوہ بدر پر تبصرہ۔ آغازی میں بتا دیا گیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اور جان لو کہ جو کچھ بھی مال غنیمت تم حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے فیصلے کے دن اپنے بندے پر نازل کیا، جس دن 2 جماعتیں مقابل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ قدرت رکھنے والے کا حکم ہے مال غنیمت جو کہ جنگ میں ہاتھ آتا ہے اس کا 5واں حصہ رکھ کر باقی حصے تقسیم کر دیے جائیں۔ اور 5واں حصے کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، دھاگا اور سوئی بھی داخل کر دو اور مال غنیمت کی چوری سے اجتناب رکھو، قیامت کے دن چور کے لیے یہ چوری باعث عار ہوگی۔ خمس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مختص ہے جو کسی تعین کے بغیر مسلمانوں کے مصالحے کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کا حصہ قرار دیا، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز ہے، حالانکہ وہ تو صرف بندوں ہی کا حصہ ہے۔ یہ اپنے بندوں کا اکرام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ آگے تذکرہ حق کے غلبے اور باطل کی شکست کے لیے بدر کے میدان کے نقشے کا۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم۔ جب تم قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور تم وقت مقررہ میں آگے پیچھے ہو جاتے، اور لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، اور وہ کام کیا تھا؟ تاکہ جو ہلاک ہو وہ واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو۔ اور یہ ہلاکت کسی ایک انسان کی نہیں، نظریے کی ہلاکت تھی، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ غزوہ بدر کا مقصد ہے جو اس آیت میں ڈسکس کیا گیا، جاہلیت کے نظام کو تباہ کرنے کا آغاز کرنا اور اسلام کے نظام کا احیاء، اس کے احیاء کا آغاز کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں کیسے کیسے کرم کیے، مسلمانوں پر کتنی رحمتیں تھیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میدان جنگ میں
جب لوگ کم ہوتے ہیں، اسلحہ کم ہوتا ہے، ہمت ٹوٹ جاتی ہے، لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس رحمت کا تذکرہ کیا کہ ہمت ٹوٹ جانے سے اور انتشار کی کیفیت سے کیسے بچا لیا۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں آپ کے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اور اگر آپ کو وہ انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم ہمت ہار جاتے اور ضرور تم اس معاملے میں آپس میں جھگڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا۔ یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، اور ضرور تم اس معاملے میں آپس میں جھگڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا۔ یعنی اگر کافر مسلمانوں کی نظروں میں زیادہ دکھتے تو مسلمان ہمت ہار جاتے اور آپس میں جھگڑنا شروع کر دیتے، جھگڑا کمزوری کا باعث بنتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو انتشار کی کیفیت سے بچا لیا۔ چھوٹا سا خاندان ہو، چھوٹی سی آرگنائزیشن، چھوٹی سی جماعت ہو، جھگڑا فساد مونڈ کے رکھ دینے والی چیز ہے۔ جھگڑا کبھی اصلاح کے لیے نہیں ہوتا، اگرچہ جھگڑا کرنے والا یہی سمجھتا ہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں۔ جھگڑا ابلیس کی جانب سے ہوتا ہے اور جھگڑا انتشار کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ دونوں فریق اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے اپنی کامیابی کا یقین رکھتے ہوئے بہادری سے لڑے، اور جب تم مقابل ہوئے وہ ان کو تمہاری آنکھوں میں کم دکھاتا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم کرتا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ سید عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے کہ بدر کے دن مشرکین کی تعداد ہماری آنکھوں میں اس قدر کم ہو گئی تھی کہ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا جو میرے پہلو میں تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ 70 تو ہوں گے؟ اس نے جواب دیا میرے خیال میں 100 کے قریب ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مشرکین میں سے ایک شخص کو قید کر لیا، اس سے پوچھا تمہاری کتنی تعداد ہے؟ تو اس نے کہا کہ 1000 کی نفری ہے۔ جسٹ امیجن، 1000 لوگوں کو 100 کر کے دکھانا قدرت والے رب ہی کا کام ہے۔ اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی 313 تھی، لیکن انہیں یہ اپنے سے کئی گنا زیادہ نظر آ رہے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ جیسا منظر کسی کو دکھانا چاہتا ہے دکھا دیتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اقتدار اس کا، ارادہ اس کا، قدرت اس کی، اس کائنات میں سارے کام اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہیں۔ جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے اور مجسم کر کے دکھایا ہے، اور جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچایا ہے، آپس کا اختلاف، جس کی بنیاد پر جھگڑا ہوتا ہے، تو آپس میں اختلاف کرنا اور ہمت ہار جانا، یہ 2 ایسے کام ہیں جس سے مسلمانوں کو خاص طور پر روکا گیا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ سے بہترین تعلق بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آج کے رکوع سے جو کچھ سیکھا ہے وہ کم از کم 5 افراد سے شیئر کرنا ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی رحمت تھی، آپ یہ بات بتا سکتے ہیں؟ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی نظروں میں زیادہ دکھایا اور کافروں کو مسلمانوں کی نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا؟ اور تعلق باللہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، فیصلوں کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دشمنوں سے بچاتا ہے، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ رکوع نمبر 2 ہے، جہاد کے لیے ہدایات ہیں، اور 2 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ ایک طرف تو ہدایات ہیں، رحمان کی ہدایات اور شیطان کی خدمات۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مد مقابل ہو کسی گروہ کے تو ثابت قدم رہو، اور
اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سید عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دشمن سے مڈ بھیڑ کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہو، اور جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو جائے، اس سے سامنا ہو جائے، تو پھر ثابت قدم رہو اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سایوں تلے ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جب دل گھبرا جائیں، قدم اکھڑ جائیں، کیا چیز ہے جو انسان کو ثابت قدم رکھتی ہے؟ قدموں میں ثبات کیسے آتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹیوٹی۔ اسٹے ان ٹچ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ انسان کو مشکل سے مشکل حالات میں بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے جو دلوں کو تسکین دیتا ہے، قدموں کو جما دیتا ہے، فتح کا حقیقی سبب ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اتحاد اور اتفاق کیسے قائم رہے گا؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے، نمبر 2 رسول اللہ کی اطاعت کرنے سے، اور نمبر 3 صبر کرنے سے۔ یہ 3 چیزیں جس کی وجہ سے باہمی اتحاد قائم رہ سکتا ہے۔ اور یہاں جو بات کہی گئی وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، زید بن اسلم نے کہا صبر کے 2 دروازے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں میں صبر کرنا، اگرچہ نفس اور بدن پر بھاری ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنا، اگرچہ خواہشات اسی کی جانب دھکیلتی ہوں۔ تو جو ایسا ہے وہ صبر کرنے والوں میں سے ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند کو اختیار کرنا اور اس کی ناپسند کو چھوڑنا نیچرلی سیلف کنٹرول کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ خواہشات اس جانب دھکیلتی ہیں جو انسان کے لیے اٹریکٹیو ہو، اور ابلیس اسے اٹریکٹیو کر کے دکھاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی انسان کی نیت میں اخلاص کیسے آتا ہے؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نیتوں میں اخلاص کیسے آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ مشرکوں کی مشابہت نہ کرنا۔ جب آپ مشرکوں سے مشابہت اختیار نہیں کرو گے تب ممکن ہوگا کہ نیت میں اخلاص آ سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 کام یہاں بتائے ہیں، مشرکوں کی مشابہت نہیں کرنی اور نیت کا اخلاص اختیار کرنا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کا جو وہ کر رہے تھے احاطہ کرنے والا تھا۔ جہاد کے لیے ہدایات ہیں، کافروں کے سے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو، یعنی اتراہٹ، لوگوں کو اپنی شان دکھلانا، اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا، یہ 3 ان کے کرائم تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اترانے کا کیا مقصد ہے، اور لوگوں کے سامنے بڑا بنتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بجائے اپنی شان چاہتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اور آگے تذکرہ شیطان کا کافروں کو جھوٹی امیدیں دلانے کا، اور فرشتوں کے نزول کے وقت مشرکوں سے اعلان بیزاری کرنے کا۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے تھے اور اس نے کہا لوگوں میں سے آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور بلا شبہ میں تمہارا حمایتی ہوں، مگر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا، کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، میں واقعی وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ ہر دور میں شیطان کا اپنے پیروکاروں کے ساتھ یہی رویہ رہا ہے،
پہلے وہ انہیں خواب دکھاتا ہے، اکساتا ہے، پھر عین موقع پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے بے وفا۔ وفا نہیں ہے، ابلیس میں وہ دشمن ہے، دشمن کیسے وفا کر سکتا ہے؟ کرنے والے کام ہے ثابت قدمی، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور صبر کرنا۔ جن کاموں سے روکا ہے، ہمت ہارنا، آپس میں جھگڑا کرنا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام کرنا، گھروں سے اکڑتے ہوئے نکلنا، اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، کافروں کے سے رنگ ڈھنگ اختیار نہیں کرنے، انشاءاللہ خیال رکھنا ہے اترانا نہیں، اپنے علم پر، اپنے مال پر، حسن پر، خاندانی وضاحت پر، تعلقات پر۔ اپنی شان دکھلانے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا، جیسے لباس اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں پہننا، کھانا اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں کھانا کھلانا، یعنی دونوں ہی کام۔ اللہ تعالیٰ کے راستے سے نہیں روکنا، آپس میں نہیں جھگڑنا، کم از کم 5 لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے تعلق کے میسیجز دینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور تعلق باللہ کے راستے ہیں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی خاطر ثابت قدمی اختیار کرنا، اس بات پر یقین رکھنا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہے، کنٹرول ہے اس کا، ہماری پیشانی کے بال بھی اس کی مٹھی میں ہے، چاہے تو اگلا سانس آنے دے اور چاہے تو سانس ضبط کر لے، اسی کا حکم اس کائنات میں چلتا ہے، اور وہ کتنا رحیم ہے، کریم ہے کہ وہ موقع دیتا ہے۔ اس نے ہمیں کتنی قوتیں عطا کی ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، سمجھنے کی، اور کام کرنے کے لیے کیسے آزاد دیے، اور رشتوں کی محبت دی، رشتے دیے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے قوت کے حصول کے لیے رزق دیا، اور کس طرح سے ہماری اس پوری کائنات کا نظام ہمارے لیے سنوار دیا کہ ان کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر ہمارا دل تر و تازہ ہو جائے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں ہے کہ ہم اس سے تعلق قائم کریں، ہمارا اصل رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے اور دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے، غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، اور 4 مین پوائنٹس ہیں۔ منافقین کا تبصرہ، بدر میں فرشتوں کی پکڑ دھکڑ، کافروں کی سزا یعنی اس پر تبصرہ ہے، بدعہدوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ ہر دور کے منافق، مشرک، کافر مسلمانوں کو جنونی قرار دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا ہے؟ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اذ یقول المنافقین والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک بیماری تھی کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ الزام ہے منافقوں کا، وہ کہتے ہیں انہیں ان کے دین نے دھوکہ دیا، یہ جنونی ہو گئے۔ کل تک تو منافق کہتے تھے، آج تو ببانگ دہل گھر گھر میں یہ بات جاری ہے، جہاں بھی کوئی دین کا نام لیتا ہے، دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو لوگ اسے یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ دھوکے میں ہو، آپ غلط فیصلہ کر رہے ہو، آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں درست ڈیسیژن نہیں کیا۔ تو جن لوگوں کے دل نور ایمان سے محروم ہوتے ہیں وہ زندگی اور موت، عزت اور ذلت، فتح اور شکست کی اصل حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں۔ کل جب اہل مکہ ناواقف تھے، انہوں نے دیکھا کہ 313 کا لشکر 1000 کے لشکر سے بھیڑنے جا رہا ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اس دین نے مسلمانوں کو پاگل بنا دیا ہے، اور ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ اپنے نفع اور نقصان کو خود بھی سمجھ نہیں پا رہے، اور خود
جان بوجھ کر موت کے منہ میں چھلانگ لگا رہے ہیں۔ ہر دور میں مسلمانوں کو ایسی اور ایسے لوگوں کی نصیحتیں سننی پڑتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے جواب دیا ہے؟ وَلَوْ تَرَى، جواب کتنا گہرا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امیجن کرنے کا حکم دیا ہے، اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں ذُوقُوا عذاب الحریق، جلنے کا عذاب چکھو۔ پھر دھوکے میں کون ہے؟ وہ جو ایمان لائے، وہ جو دین کی خاطر نکلتے ہیں، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں، یا وہ جو رب سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور اسے تم پر بھی حرام فرما دیا ہے، لہٰذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، اور اے میرے بندو تمہارے اعمال ہی گھیرے ہوئے ہوں، پھر جو شخص اچھائی پائے اسے میری حمد کرنی چاہیے، اور جو برائی پائے اسے اپنے اوپر لعنت بھیجنی چاہیے۔ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھانے کے لیے آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کی مثال دی ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں پکڑا تھا۔ یقین دلایا کہ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور بہت سخت عذاب والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کا اٹل قانون، نعمتوں کی ناشکری پر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو کبھی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ بدل دیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دین و دنیا کی جو نعمتیں عطا کرتا ہے کبھی اس کو بلا جواز سلب نہیں کرتا، ان کو باقی رکھتا ہے، لیکن شرط یہ ہے اگر وہ شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قانون ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جو قوم شکر کرتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو قوموں کے عروج و زوال کا یہی اٹل قانون ہے، جو چاہتا ہے وہ اسے غور سے سن لے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قانون کبھی نہیں بدلتا۔ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو ان کے گناہوں کی وجہ سے غرق کر کے ہلاک کر دیا۔ ارشاد ہے کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور وہ سب لوگ ہی ظالم تھے۔ آگے تذکرہ ہے عہد کا۔ عہد کیا ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان سے جو کمٹمنٹ کرتا ہے، یا ایک انسان اپنے رب سے جو کمٹمنٹ کرتا ہے، یہ سارے معاہدے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہماری ایک کمٹمنٹ ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔
یہ ہمارا ایمانی عہد ہے۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، عہد سے نکل جاتا ہے، عہد توڑ ڈالتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عہد شکن کو بدترین جانور قرار دیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا سو وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی کفر کرنے والے ایمان نہ لانے والے بدترین جانور ہیں۔ اور کافر عہد شکنی کے انجام سے نہیں ڈرتے اور معاہدات کے ساتھ خواہشات کے مطابق کھیلتے ہیں۔ جن لوگوں سے آپ نے عہد باندھا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے۔ لہٰذا اگر رب العزت نے آیت نمبر 57 میں فرمایا فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، لہٰذا اگر آپ انہیں کسی جنگ میں پائیں تو جو ان کے پیچھے ہیں ان کے ذریعے مار بھگائیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور اگر آپ کسی قوم کی خیانت سے ڈریں تو آپ ان کا عہد برابری کے ساتھ ان کی جانب پھینک دیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ عہد توڑنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ عہد توڑنا تو جرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ عہد شکنی بہت بڑا کرائم ہے، جرم ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معاہدوں کو پورا کرتا ہے لیکن لوگ اس کے ساتھ بدعہدی کرتے ہیں، یا ایک قوم کا دوسری قوم سے معاہدہ ہے اور دوسری قوم نے بدعہدی کی ہے، تو بدعہدوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بدعہد اگر جنگ میں پاؤ انہیں حواس باختہ کر دو، کیونکہ بدعہد ہر بار عہد توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ اور مسلمانوں سے کہا بدعہدوں کے انجام سے سب سبق لیں۔ اگر کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد برابری کے ساتھ ان کی طرف پھینک دو۔ امیر معاویہ کا دور تھا جس وقت مسلمانوں کا رومیوں کے ساتھ ایک معاہدہ چل رہا تھا۔ معاہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے سرحدوں پر فوجیں جمع کرنی شروع کر دیں تو ایک صحابی نکلے اور انہوں نے کہا، اعلان کیا کہ یہ بدعہدی ہے، جب تک آپ انہیں انفارم نہیں کرو گے معاہدہ ختم نہیں ہو جاتا، آپ ان کی سرحد پر لشکر نہیں لے جا سکتے، یہ عہد کا تقاضا ہے۔ کتنے کھرے لوگ تھے، کس قدر سچے لوگ تھے، دشمن کے ساتھ بھی برا معاملہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ کرنے والا کام ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا نفاق کی بیماری میں مبتلا ہونا، اللہ والوں کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، گناہ کرنا، عہد توڑنا، خیانت کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے۔ کم از کم نئے لوگوں کو، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ابھی گہرائی سے نہیں پہچانتے، ان کو تعلق باللہ کا میسیج دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تعلق باللہ کے میسیجز ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ آپ ایک دن میں کتنی بار یہ میسیج دے سکتے ہیں؟ الحمدللہ، کیونکہ لوگ خود ترسی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، کوئی بیماری ہم پر آ گئی، یہ کیسے ہو گیا، ہمارا نقصان ہو گیا۔ اور اسی طرح سے بہت سارے معاملات۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ قوت رکھتا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ